محترم ناظرین، آپ تمام کا BH فاسٹ نیوز میں خیر مقدم ہیں۔ 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان موقع پر سالانہ 15واں جلسہ عید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بمقام جامع مسجد سالوچ پلی منڈل ٹیک مال میں منعقد ہوا، جس کی صدارت حضرت علامہ مولانا سید شاہ احمد نور اللہ حسنی حسینی قادری صاحب قبلہ سجادہ نشین آستانہ ٹیک مال شریف و صدر جمعیت المشائخ حیدرآباد نے فرمائی۔ اس اجلاس کے مہمانان خصوصی میں حضرت علامہ مولانا محمد عبدالعزیز سہروردی قادری صاحب، محمد بلال زبیر سفیانی صاحب، الحاج محمد خواجہ نصیر الدین صاحب، نسیم بابا چشتی محبوبی نائبی و دیگر حضرات موجود تھے۔ اس اجلاس میں بحیثیت نعت خوان محمد نظر سفیانی قادری و محمد امین الدین قادری نے شرکت کی۔ محمد شکور قادری نے جلسے کے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ بحیثیت اعزازی مہمان شرکت کرنے والے بالخصوص سید شاہ احمد محی الدین نعمان پاشا خلیفہ آستانہ ٹیک مال شریف و محمد سلیم قادری صدر مسلم ویلفیئر سوسائٹی ٹیک مال، شیخ مظہر کوآپشن ممبر ٹیک مال و دیگر حضرات موجود تھے۔ محمد شہاب الدین قادری اور محمد یوسف صاحب نے تمام انتظامات کیے اور شکریہ ادا کیا۔ اس اجلاس میں محمد معراج خان ہاشمی شتاری، محمد اسد خان قادری IHRC و دیگر حضرات کثیر تعداد میں موجود رہے۔ تمام حضرات کے لیے انتظامیہ کی جانب سے بہترین طعام کا اہتمام بھی کیا گیا۔ جب انجمن آرائی ہو سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد و اصحابہ وبارک وسلم۔ نہیں ہے آپ کی فرقت گوارا یا رسول اللہ، نہیں ہے آپ کی فرقت گوارا یا رسول اللہ، بلا لیجیے اب مدینہ خدا را یا رسول اللہ، بلا لیجیے مدینہ اب خدا را یا رسول اللہ، ازل ہی سے تمہیں میں نے پکارا یا رسول اللہ، ازل ہی سے تمہیں میں نے پکارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، میری بگڑی ہوئی ہر بات تم نے بنائی ہے، میری بگڑی ہوئی ہر بات تم نے بنائی ہے، میرے ہر کام کو تم نے سنوارا یا رسول اللہ، میرے ہر کام کو تم نے سنوارا یا رسول اللہ، خدا نے میری ہر مشکل وہیں آسان فرما دی، خدا نے میری ہر مشکل وہیں آسان فرما دی، تمہارا نام لے کر جب پکارا یا رسول اللہ، تمہارا نام لے کر جب پکارا یا رسول اللہ، نکل جائے جان بڑے آرام سے صوفی اعظم کی، نکل جائے بڑے آرام سے جان صوفی اعظم کی، دم آخر جو ہو جائے نظارہ یا رسول اللہ، نکل دم آخر جو ہو جائے نظارہ یا رسول اللہ۔ اب میں جناب محمد نظر سفیانی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کی۔ نہیں، اگر میرے آقا فرما دیتے آج محرم کا دن ہے تو محرم کا دن ہو جاتا، ہم کو کیا کرنا ہے دلوں سے، ہم کو کیا کرنا ہے شہروں سے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو بات نکل جاتی ہے وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے۔ عزیزان گرامی، پھر کسی نے پوچھا کہ بھائی تم کو معلوم تھا کہ الذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، قرآن نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ مکہ ہے، جب قرآن ڈکلیئر کر دیا مکہ ہے پھر بھی صحابہ اکرام اپنے لبوں کو تالا لگا کے بیٹھے ہیں، کیوں بیٹھے ہوئے؟ کہ آج محبوب کہہ دیتے یہ مکہ نہیں تو مدینہ ہو جاتا، مدینہ کہہ دیتے تو مدینہ ہو جاتا۔ تو عزیزان گرامی، یہ قرآن ڈکلیئر ہو گیا کہ یہ مکہ شہر ہے، الذی ببکۃ مبارک، قرآن اس کو ڈکلیئر کر دیا، لیکن صحابہ اکرام کا عقیدہ دیکھیے کہ وہ جویائی کی جسارت نہیں کرتے، علت و حرمت ہوتا ہے دل سے گنبد خضرا، خود دل سے گنبد خضرا، جب خارج ہوتا ہے ان کے ہاتھ ڈالا، کچھ آگے بڑھتا ہے
جب غریب ہوتا ہے ان کی یاد کا لمحہ کچھ عجیب ہوتا عمر کیا پھسا کا کوئی نہیں یعنی رسول پاک کے جیسا یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں پلک جا کے رو گئے روح الامین سدرا پلک جا کے رو گئے ایسا کوئی نہیں کیا ہے اس دنیا میں رکھا کیا ہے پھر نہ کہنا ایک میں ہی نہیں خدا زمانہ ہے ایک میں پروفٹس جو ہوتے ہیں وہ الیکشن سے نہیں ہوتے بلکہ اللہ کے سلیکشن سے ہوتے ہیں۔ اب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کوئی بات، اب ایسے تو میں نیا آدمی نہیں ہوں یہاں کا، حضرت کی بدولت حضرت کی نظر عنایت سے بار بار آنا جانا ہوتا ہے، تو امید ہے کہ کوئی بھی بات آپ کو اچھی لگے سمجھ میں تو آپ لوگ باواز سے بلند سبحان اللہ کہیے۔ اور جب کبھی بھی میں اگر بولوں آپ کو کہ حضور آ گئے ہیں تو آپ کو بھی میرے ساتھ میں دوسری مرتبہ بولنا ہے حضور آ گئے ہیں۔ کیا بولنا ہے؟ زور سے بولیے ذرا، حضور آ گئے۔ اب یہ بار بار بولنے کی ضرورت نہ پڑے، اس کو جو ہے نا میں جب بھی بولوں گا آپ بھی بولنا ہے۔ کیا بولنا ہے؟ حضور آ گئے۔ اور زور سے بولو بھائی، حضور آ گئے۔ یہ جو آواز ہے گیہوں کی روٹی کی ہے، وہ جو آواز ہے جواری کی روٹی ہے۔ گیہوں کی روٹی میں جواری کی روٹی میں فرق رہتا ہے۔ ہم لوگ کا بیلر چکن کھاتے ہیں حیدرآباد میں، تم لوگ ناٹی روٹی کھاتے ہیں، ادھر سے اچھلتی ادھر کودتی، ادھر سے اچھلتی ادھر کودتی، وہ کھاتے ہیں۔ تو پورا آواز کہتی رہنا ذرا ناٹی روٹی۔ حضور آ گئے، حضور آ گئے، زور سے بولیے، حضور آ گئے۔ تو اب وہ بیلر کی چکن کی دکان پہ کبھی بھی آنے کو جانے کو خریدنے کو جب بھی دیکھتے نا تو وہ کبھی بھی دیکھے تو بیٹھی بھی رہتی، اس لیے ہم لوگ بیٹھے بھی رہتے خالی۔ تو آپ لوگ جو کھاتے مرغی وہ ایک بار گھر سے نکلی تو صبح سے جب تک ٹھہری بھی رہتی، اتنا اسٹیمنا رہتا اس کے اندر، تو پھر آواز بھی تو ویسے ہی ہونا چاہیے۔ اور حضور آ گئے ہیں یہ لفظ بڑوں کی سنت کو بنا رہے ہیں،
ارے روڈ سے بولو بھائی سبحان اللہ. ایسا بولے تو چارجنگ نہ ہوتی, آدھے گھنٹے میں قصہ بات ختم کر دینا پڑتا. دور سے بولیے حضور آ گئے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم جاءكم رسول, اور تمہارے پاس ایک برگزیدہ رسول آئے گا, تمہارے پاس ایک بابرکت رسول آئے گا. اگر ہمارے اس انداز میں اگر ترجمہ کریں تو معنی یہ بنتا ہے کہ جب تم نبی بن کر دنیا میں جاؤ گے تو تمہارے پاس حضور آنے والے ہیں. ذرا بھول گئے تجلی, یہ کیا ہے بھائی تجلی؟ حضور آ گئے. تو اس کا ترجمہ اپنے حساب سے اگر دیکھا جائے تو محبت کی نظر میں تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو یہ بول رہا ہے کہ جب حضور آئیں گے, جب حضور آئیں گے تو تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنا کلمہ چھوڑ کر میرے محبوب کا کلمہ پڑھ لینا. اپنا کلمہ چھوڑ کر میرے محبوب کا کلمہ پڑھ. یہاں پر علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جاءکم جو ہے نا, جاء یجیء مانے آنا, اور آتا وہ ہے جو پہلے سے موجود ہوتا ہے. بولیے نا سبحان اللہ بھائی. موڈ آف کر دیں, یہ نہیں ہوتا بیان جو نا زیادہ نہیں کرنے والا ہوں میں. دیکھیے آتا وہ ہے جو پہلے سے موجود ہوتا ہے. جی سمجھے آپ, آتا وہ ہے جو پہلے سے موجود ہوتا. مطلب یہ کانفرنس ہونے سے پہلے نور مصطفیٰ تھا. سمجھ میں آئی؟ یہ کانفرنس ہونے سے پہلے نور مصطفیٰ تھا. جب کچھ نہیں تھا تو نور مصطفیٰ تھا. اسی لیے جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جان ہے. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. نہ چنی تھا نہ چنا تھا, نہ زمین تھی نہ زماں تھا, کچھ نہیں تھا تو میرے آقا کا نور تھا. اور کس کا نور تھا؟ آقا کے نور سے پہلے خدا کا نور تھا. خدا کے حکم سے آقا کا نور بنا. مطلب ایک نور خدا تھا تو ایک نور مصطفیٰ تھا تو دنیا کچھ نہیں تھی. تو پھر ہوتا کیا تھا؟ ہوتا یہ تھا یہ نور وہ نور کو دیکھتا تھا, اور وہ نور یہ نور کو دیکھتا تھا. اور میں سمجھتا ہوں یہ نور جب وہ نور کو دیکھتا تھا ہوگا تو کہتا تھا ہوگا الحمدللہ رب العالمین. اب وہ نور جب یہ نور کو دیکھتا ہے تو رب کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو نور مصطفیٰ خدا کے نور کو دیکھتا تھا تو خدا کے نور کی تعریفیں کرتا تھا, اور نور خدا نور مصطفیٰ کو دیکھتا تھا تو اللہ تعالیٰ نور مصطفیٰ کی تعریف کرتا تھا. مطلب شان مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, رفعت مصطفیٰ, علم غیب مصطفیٰ, نورانیت مصطفیٰ, بشریت مصطفیٰ کا ذکر یہ آج سے نہیں ہے بھائی صاحب. دنیا ابھی بنی بھی نہیں ہے, خود خدا ہو کر ذکر مصطفیٰ کر رہا ہے. ہم تو وہ ذکر کر رہے ہیں جو خالق کائنات کرتا ہے. ہم تو کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے, کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے. ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے. دریا میں ہے, صدف میں ہے, لعل و گہر میں ہے. دریا میں ہے, صدف میں ہے, لعل و گہر میں ہے. جس کو نظر نہ آئے نظر کا قصور ہے. جس کو نظر نہ آئے نظر کا قصور ہے. عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول. عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول. کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول.
کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، بلائیں لوں تیری اے جذب شوق صلی علی، بلائیں لوں تیری اے جذب شوق صلی علی، کہ آج پھر دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول، کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول۔ محمد مصطفیٰ بولوں کہ محبوب خدا بولوں، محمد مصطفیٰ بولوں کہ محبوب خدا بولوں، ذرا تو ہی بتا اے دل میرے آقا کو کیا بولوں، انہیں وجہ تخلیق کائنات کی میں ابتدا بولوں، کہ تزئین جہان رنگ بو کی انتہا بولوں۔ شریعت کہہ رہی ہے، شریعت کہہ رہی ہے رحمت ارض و سما بولوں، شریعت کہہ رہی ہے رحمت ارض و سما بولوں، اور طریقت ہے مصر مختار کل بعد از خدا بولوں، اور طریقت ہے مصر مختار کل بعد از خدا بولوں، میرے سرکار کی ہر ہر ادا میں ایک تجلی ہے، میرے سرکار کی ہر ہر ادا میں ایک تجلی ہے، کسے شمس الضحیٰ بولوں کسے بدر الدجا بولوں، کسے شمس الضحیٰ بولوں کسے بدر الدجا بولوں، وہی ہے صوفی عالم جب شفیع آسیاں ٹھہرے، تو پھر محشر میں کیوں نہ ان کو اپنا مدعا بولوں۔ محترم المقام زیب سجادہ آستانِ شاہدیہ حضرت مولانا سید شاہ احمد نور اللہ حسنی حسینی قادری مدد اللہ العالی، اور محترم المقام مولانا حکیم شاہ محمد نصیر الدین چشتی نسیم بابا صاحب سجادہ نشین، اور مولانا محترم محمد عبدالعزیز سہر۔ ماشاءاللہ سے مگر یہ 3 گھنٹے آج کے گاؤں میں سال بھر رحمت برسات، جس جگہ محفل میلاد منائی جاتی ہے وہ اس جگہ پہ سال بھر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ 15 سال سے یہ ہو رہا ہے، آپ لوگ خوش نصیب ہو۔ فاتحہ الہ حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلو علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ پروردگار اعلیٰ اس جلسہ میلاد النبی میں جتنے بھی لوگ حاضری ہیں ان تمام لوگوں کے حاضری کو قبول فرما، یا اللہ کو سب کی جستجو کو قبول فرما، جتنے بھی لوگ اس میلاد النبی میں تعاون فرمائے ہم سب کے گھروں میں برکت عطا فرما، ہمیشہ اس جلسے کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے مسجدوں کی خانقاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جو بیمار ہے تو صحت کامل عطا فرما، جو نا اولاد ہے تو اولاد نبینا عطا فرما، جنہیں اولاد ہے تو نیک توفیق عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرضے میں مبتلا ہے تو قرضے سے پاک فرما، اے اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے مولا ہمارے مسجدوں کی ہمارے اسلام کا بول بالا فرما، اے اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے ملک میں امن کا معاملہ عطا فرما، یا اللہ تو ہمارے ملک میں امن کا معاملہ
معاملہ عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے ملک میں امن کا معاملہ عطا فرما، سب کو محبت اور خلوص سے رہنے کی توفیق عطا فرما، آپس میں بھائی چارے کا معاملہ عطا فرما، ہمارے سینے سے کینے کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے کو مل جل کو رہنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت نماز پابندی سے پڑھنے والے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے پروردگار اسلام کی عزت کرنے والا بنا، ہمارے بزرگوں کی عزت کرنے والے بنا۔ اے میرے پروردگار بالخصوص ہمارے ٹیکما کے سردار صاحب کی عمر دراز فرما، ان کی عمر میں برکت عطا فرما، ہمیشہ ہمارے جلسوں کی صدارت کرنے والا بنا، ہمارے دین کی تعلیمات ان کے گھرانے سے جاری فرما۔ اے اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں چھوٹی موٹی دعائیں کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں چھوٹی موٹی دعائیں کو قبول و منظور فرما۔ دعائے خیر اللہم اغفرنا بالخیر واختمنا بالخیر واجعل آخرنا بالخیر بيدك الخير على كل شيء قدير وفضل سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وحق لا إله إلا الله محمد رسول الله